مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، پیاری اس اعتبار سے کہ سمجھانے کے اعتبار سے۔ ایک شخص نے 99 قتل کی، عام واقعہ نہیں ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، پچھلی امتوں کا واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمایا۔ ایک شخص نے 99 مرڈر کی، قتل کی، 99 قتل کی۔ اب اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پچھتاوا ہوا۔ اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ مجھے کسی سب سے بڑے عالم کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے کسی راہب کے پاس بھیج دیا، عابد کے پاس بھیج دیا، عالم نہیں تھا۔ وہ اس عبادت گزار کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کی ہے، میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اتنا بڑا مجرم 99 قتل کی ہے، میری توبہ کی صورت ہے؟ وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اتنے تم نے قتل کیے، ایسا نافرمان، ایسا خونی آدمی، خونخوار آدمی، تمہاری توبہ کیسے قبول ہو؟ اس نے مایوس ہو کر غصے میں آ کر اسے بھی قتل کر، مایوسی بھی گناہ کروا دی کہ اب کچھ نہیں ہونا، اب یہی ہونا ہے تو چلو اب کرتے رہو۔ مایوسی بھی گناہ کروا دی، تو اس نے مایوس ہو کر اسے بھی قتل کر دی، 100 کا عدد پورا کیا۔ پھر دل میں پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، کتنے جرم ہو گئے مجھے۔ پھر لوگوں سے پوچھا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ اب لوگوں نے اسے عالم کا پتہ بتایا، وہ ایک عالم دین کے پاس گیا۔ اس عالم سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ تو عالم سے بتاتا ہے کہ ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، رب سے توبہ کرو، رب توبہ قبول کرنے والا۔ ایک نصیحت ساتھ کی، وہ بڑی پیاری نصیحت ہے، میں توبہ کے ساتھ اس کی آگے وضاحت بھی کروں۔ کہا کہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے تم اس طرح کرو کہ اتر جا کے توبہ طائب ہو اور ان کے ساتھ رہو۔ یعنی توبہ کے بعد بری صحبت سے بچنے کی بھی تلقین کی کہ یہ نہیں کہ شراب سے توبہ کر کے دوبارہ شرابیوں کے پاس جائیں گے تو پھر گھونٹ بھریں گے شراب کے، جوئے سے توبہ کرنے کے بعد جواریوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر جا کے جوا کھیلیں گے، گالی گلوچ سے توبہ کرنے کے بعد گالی گلوچ کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر دوبارہ گالی گلوچ ان سے نکلیں گے۔ بہرحال اس نے نصیحت کی ساتھ کہ فلاں بستی ہے، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ادھر روانہ ہو، سچی توبہ کرتے ہوئے روانہ ہو۔ آتے راستے پہ اجل آ گئی، زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور وہ وقت مقرر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، آنا ہے تو بس اس کے بعد آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو موت کا فرشتہ آ گیا، روح قبض ہو گئی۔ اب اس کے جسم، اس کی روح کو لینے کے لیے جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، رحمت کا فرشتہ بھی، اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا نہیں میں لے کے جاؤں گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، گناہ ہی کرتا، گناہ کوئی نیکی نہیں۔ جو رحمت کا فرشتہ وہ کہتا ہے نہیں، توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اس کو میں لے کے جاؤں۔ اللہ عز و جل نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا ثالث کے طور پر۔ اس نے آ کے فیصلہ کیا کہ تم پچھلی زمین کو جہاں سے چلا تھا یہاں تک اور یہاں سے لے کر اگلی زمین کو ماپو، اگر جدھر قریب ہوگا ادھر کا فیصلہ ہوگا، اگر جہاں سے چلا تھا وہاں کے قریب ہے تو پھر جہنم کا فرشتہ لے جائے، اور جہاں توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے ادھر سے قریب ہے تو پھر رحمت کا فرشتہ لے جائے۔ زمین کو ماپا گیا تو ایک بالش، بعض روایات میں آتا ہے کچھ فاصلہ بعد میں آتا ہے کہ ایک بالش وہ جدھر جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، تو اس طرح اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ عز و جل نے پچھلی زمین کو فرمایا کہ سمٹ جاؤ، پھیل جاؤ، اور اگلی زمین جدھر جا رہا تھا ادھر فرمایا سمٹ جاؤ۔ اس سمٹنے اور اس پھیلنے کی وجہ سے اگلا فاصلہ پچھلی کی بنسبت کم نکلا، اس وجہ سے اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اس کی روح کو فرشتے جنت کی طرف لے۔ تو جو سچی توبہ کرتا ہے اس طرح اس پر مہربانی کی جاتی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔